8 मई کا آغاز ہو گیا ہے بدھ کے دن کا. بات کریں گے کہ کل ایک بہت بڑی خبر سامنے آنی تھی منگل کے دن. جو خبر تھی کہ جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس محسن اختر کینی صاحب ان کے خلاف جو کمپین چلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے جو پرسنل ڈیٹا لیک کیا گیا، ان کی فیملیز کا ڈیٹا جو لیک کیا گیا، اس کے اوپر یہ خبر دی تھی. ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں، ادریس عباسی صاحب ہوں، ثاقب بشیر صاحب ہوں، حسین چودھری صاحب، ان سب نے خبر دی تھی، احتشام کینی صاحب وغیرہ نے، کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے. کل پورا دن یعنی 7 مئی کو پورا دن اسلام آباد ہائی کورٹ پہ نظریں تھیں اور کہ کب خبر آتی ہے کہ کون سا بینچ بنا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن کل وہ خبر نہیں آئی. اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ منگل کو جو خبر بڑی آنی تھی وہ آج بدھ کے دن پر شفٹ ہو گئی ہے، منتقل ہو گئی ہے، اور آج وہ بڑی خبر آئے گی اور وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو بہت ہی زیادہ ہلچل مچا دے گی. اور معاملہ یہ بھی میں نے پوچھا آگے پس پردہ چل کیا رہا ہے. میں نے کچھ سورسز سے بات کی، دوستوں سے بات کی، پوچھا کہ کیا عامر فاروق صاحب کا ارادہ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ججز کی فیملی کا پرسنل ڈیٹا لیک کرنے پر، بدنیتی کے ساتھ لیک کرنے پر سرکاری اداروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے. تو ظاہر ہے عامر فاروق صاحب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے حوالے سے، حکومتی اداروں کے حوالے سے ان کا رویہ کس طرح کا رہا ہے. تو یہ بھی ایک میرا سوال تھا کہ کیا عامر فاروق صاحب کا ارادہ چینج ہو گیا ہے. تو اس پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے. 3 رکنی یہ کمیٹی ہے جس میں عامر فاروق صاحب ہیں، محسن اختر کینی صاحب ہیں اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں. یہ انتظامی کمیٹی کا فیصلہ ہے، لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ عامر فاروق صاحب توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ نہ کریں. ویسے تو جب یہ معاملہ شروع ہوگا اس میں عدالتی معاملین بھی مقرر کیے جائیں گے، حکومت بھی اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے گی، اعتراضات بھی اٹھائے گی، اور شاید یہ معاملہ حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لے جائے. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے بھی تو ان کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا، کیونکہ پھر یہ معاملہ بھی نیچے ججز کے سامنے آ سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر مسرت ہلالی صاحبہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ ریمارکس نہ دیتے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں، ہائی کورٹ خود کر سکتی ہیں، ہم کچھ کریں گے تو ان کے اختیارات میں مداخلت ہوگی، اگر وہ یہ بات نہ کہتے، پھر اگر یہ توہین عدالت کی کارروائی کرنا بھی چاہتے تو شاید نہ کرتے کہ معاملہ سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. لیکن کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ریمارکس میں اور مسرت ہلالی صاحبہ نے اپنے ریمارکس میں بار بار یہ ایک طرح سے تضحیق کی ہائی کورٹ کے ججز کی کہ ان میں جرات ہے تو کر لیتے اور کیوں نہیں کیا، اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں، اور مطلب اصل میں تو وہ چاہتے تھے کہ ہم نہ کچھ کریں، ہائی کورٹ پہ چھوڑ دیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہائی کورٹ کچھ بھی نہیں کریں گی. ہاں ان کی بات درست ہے، شاید لاہور ہائی کورٹ کچھ نہ کرے، سندھ ہائی کورٹ کچھ نہ کرے، لیکن 2 ہائی کورٹس ایسی ہیں جو بلوچستان والے تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں سب اوکے، 2 ہائی کورٹس ایسی ہیں، ایک پشاور ہائی کورٹ ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جو کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گی اور جو آخری حد تک جائیں گی، اور آخری حد تک ججز جا بھی رہے ہیں. تو دوسرا یہ بتایا گیا کہ کل کیونکہ عامر فاروق صاحب نے کاز لسٹ بھی کینسل کر دی اور کل وہ عدالت میں بھی نہیں آئے، ان کی عدالت خالی پڑی رہی، کاز لسٹ منسوخ ہو گئی، سب کچھ انہوں نے کل منسوخ کر دیا، کاز لسٹ اور سارے معاملات. اور کل یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اہم کمیٹی، ایک اہم میٹنگ تھی جو انہوں نے اٹینڈ کی، وہ اسلام آباد میں پراسیکیوشن کے حوالے سے، وہ جو اسلام آباد میں ایک جیل بن رہی ہے اس کے حوالے سے، ان چیزوں پہ انہوں نے ایک میٹنگ لی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑی طویل میٹنگ تھی. تو اس کو ایک جواز بنایا گیا کہ کیونکہ کل چیف صاحب اس میں مصروف تھے تو اس لیے بینچ نہیں بن سکا. لیکن وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ظاہر عامر فاروق صاحب کوئی خوشی سے تو یہ نہیں کریں گے، لیکن اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ عامر فاروق صاحب اس میٹنگ میں متفقہ طور پہ جو تجاویز ہیں ہائی کورٹ نے وہ سپریم کورٹ کو بھیجی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8-0 سے بھیجی ہیں، جس میں عامر فاروق صاحب بھی شامل تھے کہ اب اگر کسی جج کے ساتھ کچھ ہوگا تو اس پہ ادارہ جاتی رسپانس دیا جائے گا. گو کہ قاضی فائز صاحب نے کہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل رسپانس، یہ اس کو چھوڑیں، انگریزی کے لفظ ہیں، آپ پریکٹیکل بتائیں کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اب عامر فاروق صاحب چاہیں گے کہ تو نہیں کہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف وہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کریں، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ یہ انتظامی کمیٹی کا فیصلہ ہے، ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے، تو اس لیے عامر فاروق صاحب کو اس پر چلنا پڑے گا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عامر فاروق صاحب یہ نہیں کریں گے تو پھر حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے انٹرنل ججز کے درمیان، کیونکہ پہلے بھی جو 6 ججز کا خط ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ 1 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ عامر فاروق صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ سر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں یہ ہو رہا ہے، ایک جج کے گھر میں کریکر پھینکا گیا، اور جس جج کے گھر میں کریکر پھینکا گیا یہ وہ جج صاحب ہیں جن کے پاس معاملہ لے جایا گیا تھا، جن کے پاس معاملہ لے جانا تھا، جو عدت والا معاملہ تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف، جو انتہائی گھٹیا، نیچ اور غلیظ ایک کیس بنا ہوا ہے. اس میں نصر من اللہ صاحب جو جج تھے انہوں نے کیونکہ کہا تھا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، اور عطا ربانی صاحب جو ہے وہ
سیشن جج تھے، ان کے پاس اپیل آنی تھی. عطا ربانی صاحب سے بات کی گئی. عطا ربانی صاحب کو کہا گیا کہ آپ کے پاس ہم اپیل بھجوا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اس اپیل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، اور آپ جو جج ہیں نصر من اللہ، ان کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کر کے قلم کر کے، اور آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بھیجیں اور جج بھی چینج کریں. یہ بات انہوں نے کہی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. تو پھر ان کو چینج کیا گیا، ان کے خلاف بہت انتقامی کاروائیاں ہوئیں، ان کی تذیق کی گئی، ان کو ایس بنایا گیا، بہت ان کے خلاف چیزیں ہوئیں. اور انہی کے گھر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک کریکر بھی پھینکا گیا تھا ان کو ڈرانے کے لیے. اور یہ معاملہ بھی یہ ججز لائے تھے. پھر ایک جج جو سیشن جج بنے تھے، اس کے حوالے سے ہائی کورٹ کے ججز کے تحفظات تھے کہ ان کے فائنینشیل ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پیسوں والے معاملات ہیں، اور بہت ساری چیزیں تھیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں، میں نے ابھی ان کی ڈیٹیل خبر نہیں پڑھی، میں نے صرف وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی جس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، سب اوکے ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب مطلب ان لوگوں پہ زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جو مذہبی جن کا ایک تاثر ہو. اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہو، اور جو قرآنی آیات کے بہت حوالے دیتے ہوں، اور درود شریف بڑا ٹویٹ کرتے ہوں، اور وہ جب اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو اس سے پھر لوگ جو ہے وہ دین کو بھی اٹیک کرتے ہیں، اسلام کو بھی اٹیک کرتے ہیں کہ یہ بڑا مذہبی بنتا ہے، یہ بڑا دینی بنتا ہے، اور اس کی حرکتیں دیکھو، یہ کس طرح سے غلط بیانی کر رہا ہے، کس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی یہ کہے، یعنی ان ججز نے، ٹھیک ہے ان ججز نے جو رپورٹ لکھ کے بھیجی ہوگی شاید یہی لکھ کے بھیجی ہوگی، کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن کیا آپ کو، مجھے، ہم سب کو نہیں پتا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا. اور پھر ایک ایسی صورتحال میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی تھوڑا سا چیک کیا ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے کہ کیا چل رہا ہے، اور خاص طور پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں، اس سے وہ کیا تاثر لے رہے ہیں. اس سے وہ بہت ڈسہارٹ ہیں، وہ بہت ڈسکریج ہو رہے ہیں، وہ بہت خوف زدہ ہو رہے ہیں. مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح سے کر رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ طاقتور بنا رہے ہیں حکومت کو اور حکومتی اداروں کو، تو وہ بہت اس وقت ان میں خوف بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، 5-6 چیزیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے بہت انپورٹنٹ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ذرا آپ نے غور سے سننی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ہم شکایت تو کرتے ہیں، شکوہ تو کرتے ہیں کہ جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن مسئلہ کیا ہے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا؟ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ججز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اگر پروموٹ کسی کو کرنا بھی ہے تو اس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس لی جاتی ہیں. جس کو انٹیلیجنس ایجنسیز کلیئرنس دیتی ہیں، اس کی اوکے کی رپورٹ دیتی ہیں، اس کی ترقی کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس پہ ان کو ترقی دینی ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو، تو پھر وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ وہ بنا کے رکھیں گے، اور جو نہیں بنا کے رکھے گا اس کی ترقی نہیں ہوگی. اب آپ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو ججز ہیں، کیا ان کی ترقی جو ہے وہ ان کے لکھے گئے فیصلوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے یا انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر جب سے عامر فاروق صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، آج دن تک عامر فاروق صاحب ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو نہیں ملے. اور یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز لکھ کر تھک گئے ہیں عامر فاروق صاحب کو بہت سے مسائل، لیکن آج تک عامر فاروق صاحب نے ان کے مسائل نہیں سنے. آج تک عامر فاروق صاحب ان سے ملے تک نہیں ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، اور ان کے حالات کیا ہیں اور صورتحال کیا ہے. اطہر من اللہ صاحب ہوتے تھے تو ملتے تھے، لیکن عامر فاروق صاحب آج تک اپنی ماتحت جو ان کی عدالت ہے، جس کو انہوں نے، جس کے انتظام اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو آج تک نہیں ملے. اور پھر جو ڈیپوٹیشن پہ جو آتے ہیں، ڈیپوٹیشن پتہ نہیں اب اس میں بھی ڈیپوٹیشن ہوتی ہے کیا ہے، بہرحال جو پنجاب سے ججز آتے ہیں ان کو یہاں پہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اور جو اپنے ججز ہیں ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. 20 سال سے ججز ایک ہی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی ان کی پروموشن نہیں ہے، کوئی ان کا اس طرح کا اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ان کی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی ان کی چیز نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے آپ اندازہ لگائیں کہ میں تو حیران ہو گیا سن کر کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ہیں ان کا بھی جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ 30 سے 35 ہزار ہے آئی تھنک. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ بڑے اپ رائٹ ہونے چاہیے، اور ہمارے ججز جو ہیں وہ رشوت نہ لیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک جج جو ہے، جو روزانہ اتنے کیسز سنتا ہے، ساری چیزیں، کیا اس کے کوئی مطلب ہیلتھ پالیسی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسلام آباد میں، یعنی آپ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کسی جج کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے، اس کی فیملی سے کوئی ایشو ہے، تو وہ جائے گا سرکاری ہسپتال میں، اور آپ کو پتا ہے کہ سرکاری ہسپتال میں بغیر ریفرنس کے کام نہیں ہوتا.
اب جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا جج جائے گا کسی ڈاکٹر کو چیک کروانے، وہ کسی کا ریفرنس استعمال کرے گا، تو جس کا وہ ریفرنس سے وہاں جا کے اپنے مریض کو چیک کروائے گا، کل کو وہ بندہ جب اس جج کو اپروچ کرے گا تو یہ ہمارے کلچر ہے تو اس کو بھی اوبلائج کرنا پڑتا ہے. تو اس حد تک اسلام آباد میں چیزیں ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ہیں ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جائیں، ان کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ان کی سیکورٹی نہیں ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے آگے آپ نے ان کو پھینکا ہوا ہے کہ ان کی رپورٹس پہ آپ نے ان کو ترقی دینی ہے، آپ ان کو ملتے نہیں ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی افسوسناک اور تشویشناک ہے. ججز کو بالکل ان کا ڈیو جو ایک رائٹ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، کوئی ہیلتھ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اور ان کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو ججز ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں ہی ان کا ہے، کوئی ان کا اس طرح کا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے سرکاری اسکول اتنے اچھے ہوں، اللہ کرے کہ سارے لوگ سرکاری اسکولوں میں ہی اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائیں، لیکن سرکاری اسکولوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ بھی ایک آ گیا. تو میں نے کہا ذرا ذکر کر دوں کہ انصار عباسی صاحب نے جو بات کی، مطلب اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ کوئی رحم، مطلب اگر رپورٹ میں لکھا ہوا بھی ہے تو سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیا ڈسٹرکٹ جوڈیشریز میں ہو رہا ہے.